زد علیہ یا اس پر زیادہ کر لو، یعنی نصف پر. تو نصف یا آدھا جو ہے، ہاف جو ہے، وہ کیا ہے؟ سٹینڈرڈ. کبھی آدھے سے کم کر لو یا اس سے بھی تھوڑا کم، یا آدھے سے کچھ زیادہ بھی کر لو. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہیں. اب اس دور میں گھڑیاں تو تھی نہیں، کوئی الارم کلاک نہیں تھے، موبائل نہیں تھے، کوئی اور کمپیوٹر ایسا نہیں تھا کہ جس پر آپ الارم لگا لیں اور آپ کو جگا دے. وہ تو آپ کو خود ہی اٹھنا ہے. اور پھر ایسی لائٹس بھی نہیں تھی کہ آپ اس میں کچھ دیکھ سکیں، اور وقت کا کوئی پیمانہ تھا ہی نہیں نا. ذرا آپ سوچیں، آج ذرا تصور کریں کسی ایسے دور کا کہ جہاں گھڑی نہ ہو. ہمارا تو سارا دن کس کے گرد گھومتا ہے؟ گھڑی کی سوئی کیا گھومتی ہے، اس سے زیادہ شاید ہم خود گھوم رہے ہوتے ہیں کاموں میں. اور ہر تھوڑی دیر بعد ہمیں وقت دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا اب کہاں پہنچے ہم. لیکن اس دور میں کوئی گھڑی تھی ہی نہیں. اب کیسے پتا چلے آدھی رات ہو گئی؟ اب وہ ستاروں سے اندازہ لگاتے تھے. بعض اوقات یہ ہے کہ بادل ہوں تو وہ بھی نہیں پتا چلتا. آج کل بھی آپ دیکھیں بادل ہوں اور آپ گھڑی نہ دیکھیں تو آپ کی تو فجر بھی چلی جائے. تو اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسا نظام انسان کے جسم کے اندر رکھا ہے کہ جسم کے اندر بھی ایک گھڑی ہے. اگر آپ اپنی عادتوں کے پابند ہوں تو وہ گھڑی آپ کو بھوک کا بھی بتا دیتی ہے کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا. اگر آپ کی عادت درست ہو. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کی کوئی عادت نہیں ہوتی، ہر وقت کچھ کھاتے ہیں تو اس سے انہیں نہیں پتا چلتا اب کھانے کا ٹائم ہے یا نہیں. جیسے بچے آپ دیکھیں تو ان کے کھانے کے اوقات مقرر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہر وقت کچھ کھاتے رہتے. اسی طرح سونے کے اوقات میں جن لوگوں کی کوئی ریگولیرٹی نہیں ہوتی، کبھی ساری رات جاگ رہے ہیں، کبھی کسی وقت سو رہے ہیں، کبھی کب سو رہے ہیں کب جاگ رہے ہیں، تو ان لوگوں کی زندگی میں پھر کوئی طریقہ نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ اصولوں کے پابند ہوتے ہیں، فطرت پر ہوتے ہیں، وہ وقت پہ سوتے ہیں، وقت پہ جاگتے ہیں، تو ان کی ایک نیچرل گھڑیاں بھی بن جاتی. وہ اگر نہ بھی الارم لگائیں تو اس کے بغیر بھی اٹھ جاتے ہیں. تو پہلے دور کے لوگ فطرت پر تھے. سورج غروب ہونے کے بعد کچھ ضروری کام کاج کیے اور سو گئے. اور پھر ایک مخصوص ضرورت ہوتی ہے، لینتھ آف ٹائم ہوتی ہے، جب انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود اٹھ جاتا ہے. تو اس گھڑی سے کام لینا ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ آدھی رات، اس سے بھی کم یا تھوڑا اس سے زیادہ. اور اس قیام میں کیا کرو؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور آہستہ آہستہ پڑھو قرآن کو ترتیل کے ساتھ. آہستہ آہستہ پڑھنا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ترتیل. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور ترتیل کا لفظ جو ہے یہ ریت لام سے ہے. اور رتلا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی خوبی، آرائش اور بھلائی. اور ترتیل کیا ہے؟ سہولت اور خوبصورتی کے ساتھ، بہترین تناسب کے ساتھ کسی کلمے کو ادا کرنا، یعنی مناسب طریقے سے اس کو پڑھنا. تو بنیادی طور پر اس میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، آہستہ آہستہ پڑھنا، اطمینان سے پڑھنا، سوچ سمجھ کے پڑھنا، ایک ایک حرف کو واضح طور پر ادا کرنا، اور حسن ادائیگی کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ قرات کرنا شامل ہے. ابن عباس کہتے ہیں کھول کر بیان کر کے پڑھنا. ترتیل کیا ہے؟ کھول کر پڑھنا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھو، بے سوچے سمجھے نہ پڑھو، بلکہ پڑھنے میں اس کا حق ادا کرو. رتل القرآن ترتیلا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ لا تنثرہ نثر الدقل ولا تہزہ ہز الشعر قفوا عند عجائبہ وحرقوا بہ القلوب ولا یکن ہم احدکم آخر السورہ. یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ جس طرح تم جلدی جلدی ردی کھجوریں پھینکتے جاتے ہو. ہوتا کیا ہے کہ جب وہ کھجوریں رکھی ہوتی ہیں نا تو ان کو صاف کرنا ہوتا ہے، یا آپ چاول صاف کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی چن کے کیسے پھینکتے ہیں ان کو؟ جو پھینکنے والی چیز ہوتی ہے کو پرواہ کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں؟ نہیں، اٹھایا پھینکا پھینکا پھینکا. اس طرح نہیں قرآن کو پڑھو. اور نہ اس طرح کہ جیسے بال کاٹتے جاتے ہو. کبھی بال کاٹتے دیکھا؟ کیسے کینچی چلتی؟ اگر آپ نے کبھی کسی نائی کے پاس کھڑے ہو کر کٹنگ کا عمل دیکھا ہو تو اسی سے کہتے ہیں نا زبان کینچی کی طرح چلنا. تو کینچی کی طرح جیسے زبان چلتی ہے تو اس طرح قرآن کے لیے کینچی کی طرح زبان مت چلاؤ، بلکہ کیا کرو، جب کوئی نادر نقطہ آ جائے تو ٹھہر جاؤ اور اپنے دل کو اس سے متحرک کرو، یعنی اپنے دل کو ہلاؤ اس سے. حرکوا بہ ولا یکن، اور نہ ہو، ہم احدکم، تم میں سے کسی ایک کا غم، آخر السورہ، سورت کے آخر تک پہنچنا.
یعنی تمہاری ساری فکر اس پہ نہ لگی ہوئی ہو کہ سورت کب ختم ہوگی، ختم کیوں نہیں ہوئی. یہ ترتیل کے خلاف ہے، کیونکہ جب انسان بار بار آخری حصہ دیکھتا رہتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم سپارہ پڑھتے ہیں نا عام طور پہ، ہم سورتوں کا حساب تو نہیں کرتے نا، ہم لوگ عام طور سپاروں کا کرتے ہیں. تو جو لوگ مثلاً ایک سپارہ پڑھنے کے عادی ہیں تو وہ ضرور دیکھتے اچھا کتنے صفحے رہ گئے ہیں، اچھا کتنا باقی، اچھا پھر دیکھتے اچھا ٹائم تھوڑا، پھر وہ اور تیز کر دیتے اور تیز کر دیتے. تو یہ طریقہ نہیں، یہ ترتیل کے خلاف ہے یہ بات. ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل میں آہستگی بھی ہے، ہر حرف کا حق ادا کرنا ہے. علقمہ نے ایک شخص کو اچھی آواز سے تلاوت کرتے ہوئے سنا تو اس نے کہا میرے ماں باپ اس پہ قربان، یہی ترتیل ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آہستگی کے ساتھ آواز کی خوبصورتی بھی شامل ہونی چاہیے. حسن بصری نے ایک شخص کو دیکھا، یہ اصل میں مختلف لوگوں کو اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کہ آپ ان کے ذہن سے سوچیں کہ وہ ترتیل کا کیا معنی لیتے ہیں. پہلے تو لغت میں آپ نے دیکھا نا، لیکن عملی طور پر لوگوں نے ترتیل کو کس طرح سمجھا ہے، کیونکہ یہ حکم ہے نا، رتل، ایسا ہی پڑھو. حسن بصری نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک آیت پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے، یعنی پڑھتے ہوئے رو رہا ہے. کہا یہی ترتیل ہے، یہ دیکھو اس کو ترتیل کہتے ہیں. تو کتنی چیزیں شامل ہو گئی، آہستگی، اطمینان، ٹھہراؤ، سمجھ، خوش آوازی، کھول کے پڑھنا، اور حسن صوت اور سوز، اور اس پہ رونا بھی. رونا جب ہی آئے گا نا جب کچھ سمجھیں گے، تو جب سمجھیں گے نہیں تو رونا کہاں سے آئے گا. جلدی جلدی پڑھنے میں تو رونا نہیں آتا. بہقی کی ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا اے قرآن والو، قرآن کو سرہانہ نہ بناؤ. سرہانہ کیا ہوتا ہے؟ پلو، تکیہ، یعنی ٹیک لگانے کی چیز اور آرام کرنے کی، اور یعنی اس کی بے قدری نہ کرو. اور اوقات شب و روز میں اس کی تلاوت کرو، جیسا حق ہے ویسی تلاوت کرو. جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. اور قرآن کو پھیلاؤ، خوش آوازی سے پڑھو، غور کرو تاکہ تم کو فلاح حاصل ہو. اس کی قرأت جلدی جلدی نہ کرو، اور اس کی تلاوت ثواب ہے، کیونکہ قرآن کے ہر حرف پر الگ اجر ہے. اور اگر ہم نے کوئی حرف پڑھا ہی نہیں اور اس کو کھا گئے اور اس کو اس طرح پڑھا کہ وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا پڑھا، تو اس کا اجر کہاں سے آئے گا. پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی قرأت کا طریقہ پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ الفاظ کو کھینچ کھینچ کے پڑھتے تھے. مثلاً انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ آپ اللہ، رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضور ایک ایک آیت الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پہ ٹھہر جاتے. مثلاً الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم پر ٹھہر جاتے، اس کے بعد رک کر مالک یوم الدین کہتے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. ترمذی کی روایت ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ آپ ایک ایک لفظ واضح طور پر پڑھا کرتے تھے، ایک ایک لفظ واضح طور پہ پڑھتے. پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کی نماز میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور آپ کی قرات کا یہ انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آیا وہاں تسبیح کی، جہاں دعا کا موقع آیا دعا مانگی، جہاں اللہ کی پناہ کا موقع آیا وہاں پناہ مانگی. ہم میں سے کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہوئے یہ کرتے ہیں، جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فکر کس بات کی ہوتی، یعنی اپنی ذاتی تلاوت جو بھی ہم صبح میں جب بھی موقع ہو کرتے ہیں. واقعی ہمارا وہی حال ہوتا ہے کہ آخر اس سورہ کے ختم کر لیں کہ رہ نہ جائے، لیکن یہ آداب جو ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھتے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا ورتل القرآن ترتیلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا انداز صحابہ نے دیکھا کہ وہ صرف الفاظ اور حروف اور معنی پر ہی نہیں غور کرتے تھے، بلکہ آیات کا حق کس طرح ادا کرتے. تسبیح کا ذکر آتا، جب حکم ہوتا کہ تسبیح کرو، تسبیح کرتے. کوئی جہنم جنت کی بات ہوتی ہے تو اس کے مطابق دعا کرتے. تو یہ تھی آپ کی ترتیل. آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ تجوید کس کو کہتے ہیں، کیونکہ ترتیل اور تجوید میں ایک ربط ہے نا. یہ اللہ کی ہمارے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی ہے کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کی حسن نیت ہے کہ واقعی آپ سنجیدگی سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی ایسے پیدا کر دیتا ہے، ان چیزوں کو خود بخود جوڑ دیتا ہے
اور وہ ایک چیز کے بعد دوسری جب آتی تو وہ اس کو ری انفورس کرتی اور زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آتی. تو یہ جو ترتیل ہے اور تجوید ہے اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. قرآن قیامت تک کے لیے ایک معجزہ ہے، معجزہ خالدہ اس کو کہتے ہیں. زندہ کتاب ہے اور ہر روز کچھ نہ کچھ رہنمائی اس دن کے مسائل کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو دہرا دیتی ہوں کہ رتلا کا معنی ہوتا ہے ترتیب سے ہونا، اور قرآن کو ٹھہر کر عمدہ طریقے سے پڑھنا، اور اگر عام باتوں کے لیے لفظ استعمال ہو تو ٹھہر ٹھہر کے اچھی طرح بولنا. اور خاص طور پر معلم کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب وہ پڑھائے یا کچھ سکھائے تو بولنے کی رفتار کو لوگوں کی سمجھنے کی رفتار سے قریب رکھے، بہت تیز نہ بولے. تو یہ ترتیل کا لفظ قرآن مجید کے لیے تو ہے ہی، لیکن قرآن مجید کی تفسیر کرتے وقت یا تعلیم دیتے وقت بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اور رتل کہتے ہیں عمدہ گفتگو کو، اور عمدہ گفتگو کون سی ہوتی ہے؟ جو دوسرے کی سمجھ میں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ گن سکتے تھے، یعنی وہ الگ الگ ہوتے اور ہم ان کو گن سکتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی محفوظ کر لی گئی، ورنہ احادیث کو جمع کرنا، روایت کرنا کتنا مشکل ہوتا. تو کلام رتل کہتے ہیں عربی میں خوبصورت کلام کو، آراستہ، خوبی والا. اور اس خوبی کے لیے پھر پڑھتے وقت آواز کا زیر و بم جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. جہاں لمبا کرنا ہو وہاں لمبا کیا جائے، جہاں شد ہو اس کو اسی طور پہ پڑھا جائے، جہاں اخفاء اظہار ہو تو ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے. اور تجوید کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے. جیم واو دال اس کا مادہ ہے، اور جودہ کا معنی ہوتا ہے حروف کو ستھرا کرنا، کھرا کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا. اور مراد اس سے کیا ہے؟ تجوید سے قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرنا کہ الفاظ اور کلمات گھٹاؤ، بڑھاؤ، تبدیلی اور اعراب کی غلطی سے پاک ہو. یعنی تجوید میں لازم چیز ہے کہ اعراب کی غلطی نہ ہو، زبر کو زیر کو پیش نہیں پڑا جائے. مسلمانوں کے لیے جس طرح قرآن مجید کے معنی سیکھنا، سمجھنا اور عمل کرنا لازم ہے، ایک فریضہ ہے ان پر، اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کا صحیح ادا کرنا بھی فریضہ ہے، اور اس کے حروف کو صحیح طور پر پڑھنا اور ایک ایک حرف کا حق ادا کرنا انتہائی ضروری ہے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا رتل القرآن ترتیلا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے. سورۃ الفرقان آیت 32 میں آتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اسی طرح پڑھا ہے، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ کر سنایا ہے. ایک اور جگہ پر سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اسے مہلت کے ساتھ لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے، تدریج کے ساتھ اتارا ہے. اور ترتیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا الترتیل ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. حضرت علی نے کیا ڈیفینیشن کی ہے ترتیل کی؟ تجوید الحروف، معرفت الوقوف. اگر یاد کر لیں زبانی تو بہت ہی اچھا ہے. تجوید الحروف یعنی حروف کو نکھار کے صاف ستھرا کر کے پڑھنا، کھرا کر کے پڑھنا. ومعرفت الوقوف، اور یہ جاننا کہ رکنا کہاں ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا. یہ کیوں اتنا ضروری ہے کہ پتا ہو کہ کہاں رکنا اور کہاں نہیں؟ جب یہ کہا نا ٹھہر ٹھہر کے، تو یہ نہیں کہ ہر بات پہ ٹھہر جاؤ اور ہر موقع پہ موقع ٹھہرتے جاؤ. یعنی جہاں ٹھہرنا چاہیے، جہاں بات مکمل ہو وہیں ٹھہرو. یہ ایک فن بھی ہے. فن سے مراد انجوائمنٹ نہیں، یہ مراد اس سے اردو والا فن، یعنی ایک سکل ہے اور ایک مہارت کی چیز ہے جس کے لیے انسان کو باقاعدہ کوشش اور محنت کرنی پڑتی. کوئی بھی ماں کے پیٹ سے یہ فن لے کے نہیں آتا. یعنی کسی کو بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا گاڈ گفٹڈ اور خود ہی آ گیا. سب کو اس پہ محنت کرنی پڑتی، اور سب کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے اور اس میں مہارت حاصل کرے.
یعنی یہ ایک اسکل ہے، مہارت ہے، اور کسی بھی اسکل کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پریکٹس، کوشش، محنت، اور بار بار. یعنی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس میں کہ کوئی کہے کہ وہ خود ہی آ جائے گا یا تمنا سے اور اچھے خیالات سے یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی. نہیں، اس کے لیے آپ کو ایکولی کوشش کر کے خود اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، یعنی پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. تو جو لوگ قرآن پڑھتے وقت یعنی تجوید کے وقت منہ نہیں کھولتے، یا یہ کہ ان حروف کو ادا کرنے کی ایفرٹ نہیں لگاتے، وہ نہیں سیکھ سکتے. یعنی بعض لوگ شاید تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا کیا، یا وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے، تو صرف سننا کافی نہیں ہے. جب تک آپ ادا نہیں کریں گے اور پوری قوت سے نہیں کریں گے تو آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ بے حد ضروری. ہمارے عام طور پر جب ہم چونکہ غلط پڑھنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا پڑھتے ہوئے بھی شرم آتی، ڈر لگتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں سے ڈریں، اللہ کا ڈر ہو. اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس آواز پہ کان لگاتا ہے کہ جو نبی کی خوبصورت انداز میں قرآن کی پڑھی ہوئی آواز ہے، یعنی جس آواز میں قرآن پڑھا جاتا ہے. اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو شخص اس کو خوبصورتی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا اس کے لیے ایک ذریعہ بنتا ہے. حدیث میں آتا ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر مہارت رکھنے والے ملائک اور انبیاء کے ساتھ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو. ایک اور جگہ پر فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جس نے قرآن خوش آوازی کے ساتھ نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں. اب دیکھیں نا کہ آپ جس سے بلانگ کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے طریقے بھی شوق سے اختیار کرتے ہیں. جس انسان کو جس کے ساتھ محبت ہو یا جس سے انٹرسٹ ہو، وہ خود بخود اس کی چیزوں اور اس کے طریقوں اور اس کے سٹائل اور اس کے ہر چیز کو شوق سے اپنائے گا، اختیار کرے گا. اور وہ حدیث بھی کہ اللہ تعالیٰ کسی آواز پہ اس طرح کان نہیں لگاتے جتنا کہ نبی کی آواز پر، جب وہ بآواز بلند خوش الہانی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، اقرأ ورتقی، اور چڑھتا جا، ترقی کرتا جا، یعنی جنت کے درجوں پر اوپر سے اوپر جا. ورتل، اور آہستہ آہستہ پڑھنا، کما ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھتے تھے. فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، تو تمہاری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تم پڑھو گے. اب اگر کوئی شخص تیز تیز پڑھتا ہے تو وہاں بھی جلدی جلدی پڑھ کے تو جلدی اس کی منزل آ جائے گی، اور جو آہستہ آہستہ پڑھتا ہے اس کے درجوں کی بلندی بھی اتنی زیادہ ہوگی. یہاں حفظ کی بات نہیں لکھی ہوئی، یہاں لکھا ہوا ہے صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرأ، پڑھو. اور اقرأ جو ہے دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، زبانی بھی اور دیکھ کے بھی. اصل چیز جو ہے وہ ماہر ہونا ہے اس کا، اور obviously حفظ جو ہے وہ نمبر 1 ہی آ جاتا ہے مہارت کے لیے. لیکن اگر وہ موقع چلا بھی گیا ہے تو بھی امید کی جا سکتی ہے اس کو صحیح انداز میں پڑھ کر. حدیث میں حفظ کا لفظ نہیں آتا، بس صاحب قرآن کا آتا ہے، یعنی جس کا بھی قرآن کے ساتھ تعلق ہے. اصل میں اسی وجہ سے ہمارے ہاں ساری کوشش اور ایفرٹ جو ہے نا قرآن کی مہارت حاصل کرنے کی، وہ صرف حفظ کے ساتھ مخصوص کر دی گئی ہے. اسی لیے ماں باپ بچوں کو اگر قرآن سکھانے کا سوچتے بھی ہیں تو صرف حفظ کا سوچتے ہیں. ترجمے سے پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا، سمجھنا، اس پہ غور و فکر وہ نہیں، دھیان میں بھی نہیں آتا. جبکہ صحابہ کرام تو ایک ایک آیت کے اوپر، حالانکہ وہ ان کی زبان میں اتر رہی تھی، پھر بھی غور و فکر کیا کرتے تھے. تو اصل میں یہ ہے کہ ہر زبان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے اور ہر قوم کا اپنا ایک بولنے کا انداز ہوتا ہے. تو قرآن جس لہجے میں اترا ہے، جس زبان میں اترا ہے، اسی زبان اور لہجے میں پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے ہر انسان کا پھر وہ لہجہ پلٹنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر بچپن میں کوشش کی جائے تو عربی لہجہ اختیار کرنا بھی مشکل نہیں. مگر انسان بڑے ہو کے بھی جتنی کوشش کرے کر سکتا ہے. پھر اصل چیز کوشش ہے، کوشش کے باوجود کوئی نہ کر سکے تو بھی دگنا اجر ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم حروف کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے تو معنی بدل جاتے ہیں. یعنی اگر آپ سین اور صاد کو درست نہیں ادا کرتے یا ضاد اور زا کو نہیں، اب مثلا ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارنا، اور ضربہ زا کے ساتھ پڑھے تو معنی ہوتا ہے مویشیوں کو باڑے میں بند کرنا. بالکل ہی معنی الٹ جاتا ہے.
تو ابن الجزری کہتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ تلاوت ضروری اور لازم ہے. جو شخص تجوید سے قرآن نہ پڑھے وہ گناہگار ہوگا. یہ عربی میں ان کا شعر ہے، والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم لأنه به الإلہ انزل، کیونکہ اسی کے ساتھ اللہ نے اس کو اتارا تھا. وہکذا منہ الینا وصل، اور اسی طرح ہم تک پہنچا ہے، تو آگے بھی اسی طرح ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر اگر ہمارا انداز بہت عربی نہ بھی ہو سکے تو جو قرآن کا حق ہے اور جو اس کی ضروری اور اہم چیزیں ہیں ان کی پابندی ضروری ہے، یعنی جو فرض کے درجے میں آتی ہیں چیزیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس بات سے کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح یہ نازل کیا گیا. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آہستہ آہستہ اور الفاظ کو علیحدہ علیحدہ کر کے تلاوت کرتے تھے. اور پھر حضرت انس کی بات حضرت ام سلمہ کی آپ نے سنی. آپ نے وارن بھی کیا کہ قرآن کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو، اہل فسق اور کبائر کے لہجے کی طرح نہ پڑھو، یعنی فاسقوں کے لہجے کی طرح نہ پڑھو. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جہاں اس کے پڑھنے میں آواز خوبصورت ہونی چاہیے، اہتمام سارے ہونے چاہیے، وہاں اپنے آپ پر بھی تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے کہ پڑھتے وقت ایسی حرکتیں ہم نہ کریں کہ جس سے قرآن کے ادب میں خلل آئے. مثلاً بہت زیادہ ماتھے پہ بل لے آنا یا پلکیں جھپکنا یا بہت گلا پھاڑ کے پڑھنا یا اس طرح کی جو شکلیں بنانا کہ جس سے انسان ان نیچرل سین ایک دکھائے، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں. یعنی پڑھتے وقت خود بھی نیچرل رہیں، ریلیکس ہو کر پڑھیں، منہ کو ٹیڑھا کر کے اور بہت گرجدار آواز میں، یا ان نیچرل نہیں ہو، یعنی بی نیچرل. بہت زیادہ خوبصورتی کس سے آتی ہے؟ جب آپ نیچرل رہتے ہیں، جو آپ ہیں وہی ہوتے ہیں. جب ہم اوپر ایک پریٹینڈ کرنے لگتے ہیں نا اور ایک خول چڑھا کے بولنے لگتے تو اس سے وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا تو مکلف نہیں کیا جو ہمارے بس میں ہی نہیں. اگر ہماری آواز یا ہمارا لہجہ بالکل ویسا نہیں تو اب ہم اس کو آرٹیفیشل نہ کر لیں، کوشش کر کے نیچرل رہنے دیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو.